ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے قاضی حسین احمد صاحب کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی مینڈیٹ روٹی کپڑا مکان جو کہ کہہ کر وہ الیکٹ ہوئے تھے وہ تو شاید بہت پیچھے رہ گیا، اور اب ان کے اپنے خاندان کے لوگ ان کو دسترخوان جماعت کہتے ہیں کہ جی سب مل کر آئیں بیٹھیں، ہم بھی کھائیں گے آپ بھی کھائیں. قاضی صاحب آپ مجھے مختصراً صرف یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی کا آخر منشور کیا ہے؟ جماعت اسلامی کا تو بالکل ابتدا سے یہی منشور ہے کہ عوام کے مسائل کو اولویت دی جائے اور عوام کی ضروریات، بنیادی ضروریات جو عوام کے ہیں وہ پوری کی جائیں، اور عوام کی بنیادی ضروریات جب تک پوری نہیں ہوتی تو جو خواص کی ضرورت ہیں اس کو ملک پیچھے رکھا جائے. عوام کی بنیادی ضروریات، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے، ان کے روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ ہے، ان کی صحت کا مسئلہ ہے، ملک کے اندر انرجی کا مسئلہ ہے جس پر ساری ہماری انڈسٹری کا دار و مدار و انحصار ہے. جو یہ بنیادی مسائل ہیں، اور پھر کرپشن کا مسئلہ ہے کہ ان ضروریات اور بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسے ٹھیک طریقے سے لائے جائیں، کرپشن کو ختم کیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے منشور کا یہ حصہ ہے کہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو ملک میں واپس لایا جائے. تو اس طریقے سے جو وسائل ملے، اور پھر یہ ہے کہ ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے. ملک میں تھر کا کوئلہ ہے، ملک میں شمالی علاقہ جات کی آبشاریں ہیں، ملک میں گولڈ اور تانبے کے بڑے بڑے ذخائر ہیں. ان کو ٹھیک طریقے سے دیانتدارانہ اگر ہم ایکسپلائٹ کریں تو ہم قرضے بھی اپنے اتار سکتے ہیں، اور غیر ملکی احتیاج سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے ملک کے عوام کے ٹھیک وسائل بھی ٹھیک طریقے سے حل کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ نے کی. اب اگر ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے جلسے کی جو حال ہی میں ہوا ہے، تو اس کے اندر ان کا منشور بھی کچھ اسی قسم کا تھا کہ وہ عوام کے لیے بات کر رہے تھے، عوام کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. انہوں نے اتنا بڑا جلسہ کیا اور اس میں بڑا ہی صاف ستھرا انہوں نے منشور پیش کیا، جیسے کہ آپ یہ باتیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، جس میں شاید ہر مسلمان اور پاکستانی کی آواز شامل ہے، جس میں ڈرون حملوں کا مسئلہ بھی ٹاپ پر انہوں نے پرائرٹی پر رکھا، امریکی تسلط کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی، افغان وار کے بارے میں بھی بات کی. کیا وجہ ہے کہ آپ کی جماعت جو اتنی پرانی جماعت ہے ابھی تک یہ منشور لے کر، جبکہ آپ کا ووٹ بینک بھی بہت بڑا ہے، تو اس قسم کے موقف کے ساتھ پہلے سامنے کیوں نہ آئی؟ عمران خان کی جماعت کو اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو وہ بہت نئی جماعت ہے. آپ کی جماعت یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں آ کر انہوں نے یہ باتیں سامنے رکھی؟ ویسے جی ہماری جماعت نے یہ پریس کے ذریعے سے اور مختلف یہ ٹی وی ٹاکس کے ذریعے سے، اپنے تقریروں کے ذریعے سے یہ منشور عوام کے سامنے پیش کیا ہے، اس سے پہلے پیش کیا ہے. تو عوام کا اتنا بڑا جو انہوں نے جلسہ کیا، اتنی ساری عوام ان کے جلسے پہ کیسے پہنچ گئی؟ آپ کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی اس کا جب وقت آئے گا تو ہم بھی اتنا بڑا جبکہ ڈرون حملوں کا جو کیس ہے قاضی صاحب، جو ڈرون حملوں کا ایشو ہے اس وقت اس ملک کے اندر خیبر پختونخوا میں ہے، اور خیبر پختونخوا آپ کا بہت بڑا ووٹ بینک بھی ہے. دیکھیں جی ہم نے بڑے جلسے کیے بھی ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی کیے ہیں، باہر بھی کیے ہیں، اور ہم مزید جلسے بھی کریں گے. اور جلسے ہم نے ختم نہیں کیے، ہم نے اس کو روکا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان نے کیا ہے تو ہم اسی دن دوسرا جلسہ کریں. نہیں، وہ میں یہ کمپیریٹیولی بات ہی نہیں کر رہی کہ جی جیسے ابھی پیپلز پارٹی کا بھی بیان سامنے آیا کہ جی ان کا بھی اب جلسہ ہونے والا ہے. یہ تو جلسوں کی سیاستیں ہو رہی ہیں. میرا یہاں پر یہ سوال ہے کہ بڑے سیدھے سادے الفاظ کے منشور کے ساتھ وہ عوام کے سامنے آئے اور عوام وہاں پر پہنچ گئی. تو یہ جی میں آپ سے بات بالکل آپ کی سے اتفاق کرتا ہوں کہ منشور کو عوام تک پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور منشور کو عوام کی آواز بنانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی منشور کو اگر کتابوں میں اور پمفلٹوں میں اسی طریقے سے رہ جائے اور عوام کو اس کا پتہ نہ چلے تو اس کا تک جو فائدہ ہے وہ ٹھیک طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جب انتخابات میں جائیں تو اس سے پہلے ہر ووٹر کو ہماری منشور کا علم ہو. جماعت اسلامی آج سے تو موجود ہی نہیں ہے، تو یہ تو بہت عرصے سے بہت پرانی جماعت ہے. تو یہ
کیا وجہ ہے کہ وہ اس نے جماعت اسلامی نے کامیابی حاصل نہیں کی؟ کیونکہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے جو جلسہ ہوا ہے ایگزیکٹلی یہی پوائنٹس جو تھے وہ عمران خان صاحب نے بولے ہیں کہ جی یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ کو علم ہے کہ ہمارے ملک میں جو انتخابات ہیں وہ اس طرح سے آزادانہ نہیں ہوتے. یہاں پہ مختلف ریگنگ بھی ہے، غلط لسٹیں بھی بنتی ہیں، ووٹر لسٹیں بھی غلط بنتی ہیں، اور جو ووٹر ہیں ان کے مختلف قسم کے دباؤ بھی پڑتے ہیں، چودھریوں کا، وڈیروں کا، قوانین کا، اور ایڈمنسٹریشن کا، اور اسٹیبلشمنٹ کے مختلف طریقوں کا. یہ سارے دباؤ اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں، اور اسی وجہ سے بہت عرصے سے جماعت اسلامی اگرچہ لوگوں کی آواز ہے اور لوگوں کے اس کے مطابق وہ اپنا منشور پیش کر رہی ہے، لیکن اس کو انتخابی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اچھا قاضی صاحب مجھے موقع دیں، ایک وقت ہوا ہے ناظرین مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد واپس آپشن کو پھر سے ایک بار سٹارٹ کریں گے، میرے ساتھ رہیے.